الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں بما، اس پر، انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. مومنین کی صفات مذکورہ آیت مبارکہ کے اندر مومنین متقین کی 5 صفات بیان فرمائی گئیں. پہلی صفت یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. لغت میں ایمان کی معنی تسلیم اور تصدیق کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو خبر یا بات اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اس کو نبی کی سچائی کے اعتماد اور بھروسے پر دل سے قبول کرنا اور اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ تو ایمان ہے. اور اس کی ضد و انکار کفر ہے، یعنی دین کی کسی ایک بات یا خبر کو نہ ماننا اور انکار کرنا کفر ہے. اور غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ، انبیاء، متقدمین و سابقین، احوال برزخ، علامات قیامت، احوال آخرت، حشر و نشر، صراط و میزان، جنت و جہنم وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. الغرض اسلام میں ایمان بالغیب ہی کی فضیلت ہے اور یہی مطلوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نزع کے وقت جب کہ مرنے والے کو اس عالم کی غائب چیزیں مثل ملائکہ، عذاب و ثواب، آثار جنت و جہنم دکھائی دینے لگیں گے تو پھر ایمان قبول نہیں، کیونکہ اس وقت ایمان بالغیب نہ ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشحالی ہے اس کو جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا. تو معلوم ہوا ایمان بالغیب کی بڑی قدر و قیمت ہے. اس لیے سب سے پہلے متقین کی صفات میں سے پہلی صفت یؤمنون بالغیب فرمائی، جو عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے. دوسری صفت فرمائی یقیمون الصلاۃ، نماز کے قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور حقوق اور ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا. نماز کو فریضہ خداوندی سمجھ کر محض رضائے الہی کی خاطر پورے حضور و اخلاص اور خشوع خضوع سکون قلب کے ساتھ ادا کیا جائے. ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں فرمائی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی. متقین کی تیسری صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. لغت عرب میں رزق کا لفظ بڑے وسیع و معنی رکھتا ہے. اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں، خواہ ظاہری و مادی ہوں جیسے مال، اولاد، دولت و ثروت، قوت و صحت وغیرہ، یا باطنی و روحانی ہوں جیسے علم و ہنر، عقل و حکمت، فہم و فراست وغیرہ. لہذا اللہ کی دی ہوئی مال و دولت، قوت و صحت کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا یا علم و حکمت سکھانا یا مفید و مخلصانہ مشورے سے تعاون کرنا یا باطنی اور روحانی فیض پہنچانا،
یہ سب اس آیت کے تحت داخل ہیں۔